بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں میں ہوں اردو کی معلمہ ضلع ہما۔ او ایس پی کے دوسرے مرحلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا تعلق ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ہمایوں روڈ راولپنڈی سے۔ جماعت 2 اور ہفتہ ہے 13واں۔ درسی کتاب دوسری جماعت کے لیے صفحہ نمبر ہے 47 اور 48۔ باب ہے ہمارا 15۔ سبق ہے ہمارا میٹھی عید۔ دستیاب ذرائع میں درسی کتاب، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور تصاویر۔ سبق کا تعارف۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوشی یا جشن۔ مسلمان رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عید کی خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ اس عید کا اصل نام عید الفطر ہے۔ اس عید پر میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ بچے، جوان اور بوڑھے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں: طالبات سبق کی درست تلفظ اور لب و لہجہ کے ساتھ بلند خوانی کریں گی۔ طالبات اپنے اسلامی تہواروں کے متعلق جانیں گی۔ نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گی۔ سابقہ معلومات۔ مختلف سوالات کے ذریعے بچوں آپ سے سابقہ واقفیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ سے یہاں پہ چند سوالات پوچھوں گی، آپ ان کے جواب بتائیں گی۔ سوال نمبر 1 ہے: مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جی بچوں بتائیے۔ 2 عیدیں مناتے ہیں۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال نمبر 2 ہے: عید کا چاند ہم کس وقت دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، عید کا چاند ہم شام کو مغرب کے وقت دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3: عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ جی بچوں یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میٹھی عید کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ دن تحفہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہم اس کو میٹھی عید کہتے ہیں۔ اس دن ہم میٹھی میٹھی چیزیں بناتے ہیں، میٹھے کھانے بناتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں ہم سب کو شامل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4: عید کا چاند نظر آتے ہی کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ یہ تو سب بچوں کو پتہ ہوگا۔ جی ہاں، عید کا چاند نظر آتے ہی ہمارے گھر میں رنگا رنگ مختلف طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، میٹھے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، بچیاں مہندی لگواتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں اور اپنے اپنے کپڑے لیتے ہیں سب۔ تو بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے میٹھی عید۔ اس کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن صبح صبح سب غسل کر کے اچھے اچھے صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بچیاں جو ہیں وہ مہندی لگا کر عید کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں اور گھر میں میٹھے میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں بڑوں سے عیدی لیتے ہیں۔ جی تو بچوں اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیے۔ اس پہ ہے ہمارا سبق میٹھی عید۔ میں پڑھتی ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کھول لیجئے۔ رمضان کے 29 روزے گزر چکے تھے۔ شام کے وقت لوگ چھتوں پر کھڑے تھے۔ اتنے میں آواز آئی، وہ دیکھو عید کا چاند۔ ہر طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں۔ اتھر بھی چلا اٹھا۔ چلا کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، یعنی زور زور سے اتھر بھی چلا اٹھا۔ دادا جان وہ دیکھیں چاند۔ دادا جان نے چاند دیکھ کر دعا مانگی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارک دی اور عید کی تیاریاں کرنے لگے۔ دادا جان نے بچوں کو بتایا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انعام میں ہمیں عید کی خوشیاں دیتے ہیں۔ انعام ہوتا ہے تحفہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ دن ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورے 30 روزے رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ تحفہ دیتے ہیں۔ اتھر بولا، دادا جان اس عید کا نام میٹھی عید ہے نا؟ دادا جان نے کہا، بیٹا اس عید کا نام تو عید الفطر ہے، لیکن لوگ اس عید پر میٹھی چیزیں پکاتے ہیں، اس لیے اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ صبح اذان کے ساتھ ہی سب اٹھ بیٹھے۔
فجر کی نماز پڑھی اور نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، سوئیاں کھائیں اور پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجیں۔ اطہر کے ابو نے غریب لوگوں کے گھر کچھ روپے بھیجے۔ ہیرا کے پوچھنے پر امی نے بتایا، بیٹی یہ اس لیے ہے کہ سب لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو بچوں، ہمیں اپنی عید والے دن اپنے پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی ہوتے ہیں ہمارے ہمسائے، ہمارے گھر کے سامنے رہنے والے، ہمارے دائیں بائیں رہنے والے، ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنے پڑوسیوں کو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہوں ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے یا روپے پیسے نہیں ہیں، تو ہم ان کو یہ چیزیں دے کر ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آئیے صفحہ نمبر 48 پہ۔ اگلا ہے ہمارا پیراگراف۔ اطہر اپنے ابو اور دادا جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا۔ نماز کے بعد سب نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ گھر پہنچے تو ابو، امی اور دادا جان نے عیدی دی۔ ماموں بھی آ گئے، انہوں نے بھی بچوں کو عیدی دی اور اپنے ساتھ بازار لے گئے۔ ویسے بچوں، عید والے دن تو بچوں کو خوب مزہ آتا ہوگا، کیونکہ سب سے ان کو عیدی ملتی ہے، ابو سے، امی سے، دادا جان، نانی جان، ماموں، خالہ، پھپھو، چچا، یہ سب رشتے ایسے ہیں کہ بچے ان سے مانگ کے عیدی لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، بازار میں بہت رونق تھی، جگہ جگہ مٹھائی کی دکانیں سجی تھیں۔ ماموں نے ہیرا اور اطہر کو غبارے اور مٹھائی لے کر دی۔ گھر واپس آ کر دونوں بچے اپنے دوستوں سے عید ملنے گئے۔ شام تک لوگ بھی ان کے گھر عید ملنے آتے رہے اور بچوں کو عیدی ملتی رہی۔ وہ بہت خوش تھے۔ رونق کا مطلب ہوتا ہے چہل پہل۔ ٹھیک ہے گرل سبق میٹھی عید کے مشکل الفاظ ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس چلانا۔ چلانا کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، اونچا اونچا بولنا۔ جیسے انسان بہت خوش ہو جائے تو فوراً سے چلا اٹھتا ہے، یا کوئی بہت اناؤنسمنٹ کرنی ہو بچوں نے سم ٹائمس تو کہتے ہیں نا چلا اٹھے، تو ہوتا ہے شور مچانا۔ انعام، تحفہ، گفٹ، پریزنٹ۔ انعام، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تحفہ۔ پڑوسی ہمارے نیبرز، ہمسائے، ہمارے گھر میں دائیں بائیں رہنے والے، ہمارے گھر کے سامنے رہنے والے، ہماری اسٹریٹ میں رہنے والے، ان سب کو ہم پڑوسی کہتے ہیں، جو ہمارے گھر کے آس پاس لوگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمسایہ کہتے ہیں اس کو۔ رونق، چہل پہل، جس کو کہتے ہیں سراؤنڈنگ میں آپ کے بہت رونق ہو، چہل پہل ہو، گہما گہمی ہو، لائٹنگ ہو، لوگ ہوں، کھانے پینے کی شاپس ہوں۔ ٹھیک ہے جی بچوں، اس سبق کے ہم اہم نکات ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ عید الفطر انعام الہی کا دن، 29ویں روزے کو عید کا چاند دیکھنا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانا، عید کی خوشیوں میں غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا۔ جی تو بچوں، ہم سبق میٹھی عید پڑھ چکے ہیں، تو اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں، ان کے آپ نے مجھے جواب دینے ہیں۔ مجھے بتائیے، شام کے وقت لوگ کہاں کھڑے تھے؟ آپ نے سبق کو پڑھا، غور سے سمجھا، دیکھا، مجھے بتائیے۔ شام کے وقت لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ نمبر 2، عید الفطر کو کون سی عید کہتے ہیں؟ جی ہاں، عید الفطر کو میٹھی عید کہتے ہیں۔ ماموں نے ہیرا اور اطہر کو کیا لے کر دیا؟ ماموں نے ہیرا اور اطہر کو مٹھائی اور غبارے لے کر دیے۔ نمبر 4، سب لوگ ایک دوسرے کو کیا دے رہے تھے؟ سب لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ بچوں، ہمارا معیار کامیابی ہے درست لب و لہجہ کے ساتھ سبق کی پڑھائی کریں، مشکل الفاظ کے معنی زبانی یاد کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی عملی سرگرمی ہے، یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، درسی کتاب کے سبق میٹھی عید کا صفحہ نمبر 47 اور 48 کی انفرادی بلند خوانی کرنی ہے۔